مسجد بد دعا کرتی ہے اس شخص کے لیے جو مسجد کو نہ آوے، دعا کرتی ہے، کیونکہ جس طرح نماز ضائع ہو کر بد دعا کرتی ہے، اس طرح نماز کے ادا ہونے کی جگہ بھی، نماز کے ادا کرنے کی جگہ بھی، جی ہاں سیدھی بات، جن کے نزدیک عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یوں کہہ دیں گے بھائی اغیار نے اپنے معابد چھوڑ دیے ہیں، تم بھی چھوڑ دو۔ اچھا، کیا اسلام اور کفر دونوں مذہب برابر ہو جائیں گے؟ کسی بے عقل لوگ ہیں کہ یہ قانون سب پر لاگو ہونا چاہیے، اگر وہ اپنے معابد چھوڑ دیں، اپنے معابد چھوڑ دیں تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ مسجدیں چھوڑ دیں، قانون ہے۔ اچھا، کیا کفر اور اسلام اللہ کے غیر کی پوجا اور اللہ کی عبادت کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ میں کیسے سمجھاؤں؟ جو عذاب گناہوں سے آ رہا اور جو عذاب اعمال کی غفلت سے آ رہا، لوگ ان اعمال کو چھوڑ کر عذاب کا دفاع کر رہے ہیں۔ سوچے تو صحیح، کتنی الٹی سوچ ہے، کتنی الٹی سوچ ہے، کتنی الٹی سوچ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ ملائکہ کے نزول کے دو موقع ہیں، ایک انفرادی دعوت اور دعوت کے لیے میدانوں میں اترنا، دوسرے علم کے حلقے کہ فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں دنیا میں، لوگ کیا کہتے ہیں کبھی اتفاق سے ہو گیا۔ کس سے ہو گیا؟ اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے۔ یہ کہنا کہ اتفاق سے ہو گیا، یہ کیا ہے؟ دہریت۔ جی ہاں، سنو میں کیا کہہ رہا، اتفاق سے ہو گیا دہریت ہے، اتفاق سے ہو گیا کہنا دہریت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اتفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کا کوئی سبب نہیں ہے تو خود بخود ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا، بس کسی کو کہنا خود ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نہیں کیا، مخلوق سے ہو گیا۔ اسی کو دہریت کہتے ہیں، اسی کو دہریت کہتے ہیں۔ دہریوں کا کہنا کیا ہے؟ دہریوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کائنات بنا کر فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات میں جو ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ سمجھتے تھے اللہ سمجھتے تھے کہ خالق کائنات سے ہونے کا یقین جب پیدا ہوگا جب اس کے غیر سے ہونے کی تمام شکلوں کا انکار کرو گے، اور تم اس کی ذات سے فائدہ جب اٹھا سکتے ہو جب اس کے ماسوا کا یقین دل سے نکالو۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، شرط۔ ہم نے عرض کیا کہ چھوٹی سی بات پیش آئی کہ صحابی کا سر دیوار سے ٹکرا گیا، صحابی کا سر فوراً حاضر خدمت ہے۔ عرض کیا کہ آج میرا سر دیوار سے ٹکرایا اور اس وقت میری نظر ایک عورت پر پڑی تھی، یہ کیا ہوا؟ مسلمان اسلام کے ارکان اور فرائض کو ضائع کر کے بھی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ حالات کیوں پیش آ رہے، اور وہاں ایک صغیرہ گناہ ہوا، عورت پر نظر کا پڑ جانا، یہ صغائر میں سے ہے، یہ چھوٹے گناہوں میں سے ہے۔
اور چھوٹے گناہ وہ ہوتے ہیں جن کو نیکیاں جنہیں ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ چھوٹے گناہ وہ صرف نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آج سے گناہ ہو جائے چھوٹا، آئے وضو کرے، نماز پڑھ لے 2 رکعت، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایک صاحب سے گناہ ہوا، آپ نے صرف اتنا پوچھا ان سے کہ تم مسلمان ہو؟ ایک صاحب سے گناہ ہوا، آپ نے پوچھا ان سے تم مسلمان ہو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں مسلمان ہوں، بلکہ انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس زمانے میں تو مسلمان قومیت کے اعتبار سے مانا جاتا ہے یا ملک کے اعتبار سے مسلمان مانا جاتا ہے، جی اسلامی ملک ہے، مسلمان ہے نہیں۔ انہوں نے آپ کے سوال پر یہ نہیں کہا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارا وہ گناہ معاف ہو گیا جو تم نے کیا تھا، وہ گناہ معاف ہو گیا جو تم نے کیا تھا، وہ گناہ معاف ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ صغیرہ گناہ ہوا، عورت پر نظر پڑی، سر ٹکرا گیا، صحابی نے جا کر آپ سے عرض کیا یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، مومن بندہ جب کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، یا اس کی نظر غلط چیز کی طرف جاتی ہے بالارادہ، تو اللہ رب العزت تنبیہ کے لیے اور یاد دلانے کے لیے مومن مسلمان کو دنیا میں اس کو جگانے کے لیے اور اس کو متنبہ کرنے کے لیے اور اس کو توبہ کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمان پر کوئی حال، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لے آتے ہیں۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کو کوئی حال آئے گا تو فرمایا کہ یہ کافر اس جانور کی طرح ہے، کہ اس کو باندھ دیا جائے، کھول دیا جائے، اسے پتہ نہیں کہ کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، کھول دیا گیا۔ آپ میں سے کسی کے گھر میں بھینس ہوگی، کبھی بھینس کا مزاج ہے دودھ روک لیتی ہے، کیوں بھائی؟ آپ بیٹھے، پانی کا چھینٹا بھی مارا، تھن بھی سہلائے، بھینس دودھ ہی نہیں دے رہی، تو وہ لاوے بچے کو کھول کے، بھینس کے بچے کو کھول کے لاوے، اور بھینس بچے کو دیکھے، جیسے ہی وہ بچہ تھن کو منہ لگاوے اور بھینس دودھ چھوڑ دے، اور یہ بچے کو لے جا کے باندھ دے، دودھ نکالے، نہ بھینس کو خبر کیا ہوا، کیوں بھائی؟ نہ بھینس کو خبر کیا ہوا، نہ بچے کو خبر۔ حدیث میں ہے فیما عقل و فیما ارسل، کہ اس بچے کو کیوں کھول کے لایا گیا تھا، پھر کیوں لے جا کے باندھ دیا گیا، پتہ ہی نہیں، کیسی عجیب حدیث ہے۔ یہ بتانے کے لیے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، کہ اگر تمہیں کسی بیماری مبتلا کیا جائے یا تمہیں کسی حال میں باندھ دیا جائے تو تم جانور کی، کافر کی طرح نہیں ہو، تو تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ بیماری کیوں آئی تھی اور کیوں چلی گئی اور کیوں ہمیں باندھ دیا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا۔ کسی آسان بات ہے، بلکہ اس لیے کہ تم ان حالات میں اپنے گناہوں کو یاد کرو، ہمیشہ یاد رکھو، نعمتوں میں اعمال کو یاد کیا کرو، تو 2 چیزیں پیدا ہوں گی، ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوگی اور دوسرے اعمال کا یقین بڑھ جائے گا۔ جب تمہیں حالات اچھے ہوں اور دکانوں میں آمدنی ہو رہی ہو، زمین سے غلہ مل رہا ہو،
اور تمہیں ہر قسم کی خیر مل رہی ہو تو کبھی بھی ان اچھے حالات کو اسباب سے مت جوڑنا، حالات کو اسباب سے مت جوڑنا۔ اور جب تمہارے اوپر مقدمات آویں، بیماریاں آویں، قرضے ہو جاویں، حکومتیں تم پر مختلف قسم کے ٹیکس لگا دیں اور مسلمانوں کو ان کے حقوق نہ دیے جاویں، تو کبھی بھی ان حالات کو حکام سے مت جوڑنا، ان حالات کو حکام سے مت جوڑنا۔ جب تم پر حالات تنگی کے آویں تو ان حالات کو حکام سے مت جوڑنا، اور جب تم پر حالات فراخی کے آویں تو ان حالات کو اسباب سے مت جوڑنا۔ ہماری بات یاد رکھو، جب تم پر حالات فراخی کے آویں، جب تم پر حالات فراخی کے آویں تو تم ان حالات میں اعمال کو یاد کرنا، حالات میں کہ میں آمدنی آج کس عمل پر ہوئی، میں نے آج کیا کام کیا۔ اس سے دو چیزیں بڑھیں گی، ایک تو شکر بڑھے گا، ایک تو شکر بڑھے گا، اور دوسرے عمل پر یقین بڑھ جائے گا۔ جب عمل پر یقین بڑھے گا تو پھر آدمی عمل کی طرف آگے بڑھے گا۔ دیکھو میں اس میں سچی بات کہہ رہا، جو لوگ اپنی آمدنیوں کو اور اپنے اچھے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں وہ اللہ سے اور دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا حدیث میں کہ دیکھو جب مال آئے گا اور اسباب ملیں گے اور تمہیں یہ سہولتیں ہوں گی تو ایسا نہ ہو کہ یہ سہولتیں اور یہ اسباب تمہیں پچھلی امتوں کی طرح غفلت میں ڈال دیں اور یہ تمہیں ہلاک کر دیں، اس طرح پچھلوں کو ہلاک کیا ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ جب حالات فراخی کے ہوں، حالات فراخی کے ہوں تو ایسے حالات میں اعمال کو یاد کیا کرو، ایسے حالات میں اعمال کو یاد کرو۔ دیکھو تو صحیح، آپ کو کوئی آدمی کوئی ہدیہ دے تو آپ کے اخلاق اور ہدیہ دینے والے کا اپنے ذمے اتنا تو واجب سمجھتے ہیں کہ کم سے کم اس سے کہہ دیا جائے جزاکم اللہ